قسمت کا لکھا ہوا ہر شخص کو ملتا ہے، یہ بات طے ہے۔ مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس سے ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، تو 4 ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے، تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا، اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا۔ جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا۔ اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے، اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ بذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہیں؟ تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا، لیکن دولت عثمان نہ ملی، دولت قارون ملی۔ لکھا جو تھا، مقسوم تھا، ملا وہی، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا، لیکن اس کی سزا کاٹنی پڑے گی، اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسباً حراماً، تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کما رہا ہے، لیکن کما بذریعہ حرام رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں، کتنا سخت کام ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے 15-20 منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے اپنے اس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر لیں، اتنی مشقت کے باوجود بھی۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ۔ تو ایک سودا ایسے بھی بک جاتا اگر 2 منٹ گاہک کو دیتا، لیکن جھوٹی قسم کھا لی اور وہ لے کے چلا گیا، سودا تو بک گیا لیکن ذریعہ اس کا حرام ہو گیا۔ یہ ذرا دیکھیے، جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے، اتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ اور نہ بکتا کوئی اور آ کے لے جاتا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا ہر صورت میں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کے ذرائع آمدنی جو ہوتے ہیں، محنت کے باوجود بھی کسب حرام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ کئی لوگ دودھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں۔ سادہ مثال آپ کے سامنے رکھ، کتنی محنت سے وہ کیا تھا، تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے اور حرام کا ٹانکا لگا دیتے، ایک قطرے سے وہ سارا ضائع کر بیٹھتے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے، تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا، تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کے اجالے نہیں ہوں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشت دنک کیا ہے؟ کسباً حراماً۔ دوسرا معنی کہ تنگ زندگی، تلخ زندگی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو ہمارے مقدر کا لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقدر کا لکھا نہ ملے، ہمارے اوپر صرف کوشش کرنا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے، تو اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا؟ تو وہ ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی بس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو بچہ کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا۔ تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا، اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا، جب وہ بے دست و پا لومڑی کو رزق دیتا ہے، انہیں تو پھر انسان ہے۔ ایک پہر گزرا، 2 پہر گزرے، تو حاطف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوں گا، لیکن شیر بن لومڑی نہ بن، شیر بن لومڑی نہ بن، کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا۔ تو
تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے. اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے، حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے، اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستھری زندگی دے دیتا ہوں، میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں، میں نورانی زندگی عطا کر دیتا ہوں. تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ چڑھتا ہے ان کے چہرے کے اوپر. زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پہ رسول اللہ کے انوار کا عکس نمایاں ہو، اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم طمانیت کی زندگی، سکھ اور چین کی زندگی گزاریں. صبح سے لے کر شام تک ٹینشن، مصیبت، پریشانیاں، کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے؟ درود پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ. زندگی سوکھی گزارو، زندگی اوکھی نہ گزارو. جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے. اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں. بلیا لوکی تینوں کافر کافر آکڑ تو آہو آہو آ. کوئی تکلیفیں دیتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو، رزق تھوڑا ہے تب بھی پریشان نہ ہو، زیادہ ہے پھر بھی ٹینشن نہ لو. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے. اور سنو، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی مجبور آ گیا ہے اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے، آپ کو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو دینے سے فرق پڑتا ہے. بچے اسکول جا رہے ہیں، مناسب سا کاروبار ہے، اور پیسے لگائیں گے، انویسٹمنٹ اور کریں گے تو اور فائدہ ہوگا. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ان دنوں کے اندر تو زیادہ سے زیادہ پیسے بچا کر کاروبار کو اور بہتر کیا جائے. لیکن عین اس موقع پر کوئی ضرورت کسی کی آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو آپ کا نفس نہیں چاہے گا کہ اس وقت پیسے نکالے جائیں. آپ کے قواب بھی مضبوط ہیں، آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ہیں اور آپ ان پیسوں سے اپنی خوشیاں خرید سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ اب ضرورت بن گئی ہے تو آپ نے ایثار کیا، اپنے اخراجات کم کیے اور اس ضرورت کو پورا کیا. یہ صدقہ بہترین صدقہ ہے. نہ یہ کہ جب ٹانگیں لٹک جائیں، قوا مدمحل ہو جائیں اور آپ کہیں کہ اب میں نے صدقہ کیا. اگرچہ بڑھاپے میں بچے ہوئے مال کا صدقہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی قبول ہے، یہ نامقبول نہیں ہے. اسی طرح بہت زیادہ مال ہے، پتہ ہی نہیں کتنا ہے، تو اس سے صدقہ کر دینا یہ بھی مقبول ہے. شریعت نے اس پر بھی اجر دیا ہے. لیکن بہترین صدقہ ایسا صدقہ ہے کہ جب آپ کے پاس مال ہے اور اس مال کی آپ کو ضرورت بھی ہے اور آپ اپنی ضرورتوں کو کلوز کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو کم کرتے ہیں، اپنا بجٹ اس کو مینٹین کر کے اس میں سے کچھ پیسے نکالتے ہیں. 50,000 روپیہ تنخواہ ہے، 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، 30,000 روپیہ تنخواہ ہے، تو اس میں سے کوئی بندہ 500 روپیہ بھی نکالتا ہے، 1,000 روپیہ بھی مہینے کا نکالتا ہے کہ نہیں یہ میں نے اپنے محلے کی مسجد کو دینا ہے، یہ میں نے دارالعلوم کو دینا ہے، یہ میرے غریب ہمسائے ہیں، یہ 300 میں نے اس کو دینا ہے، یہ میں نے اس کے لیے رکھا ہے. تو وہ 50,000 کے بجٹ سے یا 30,000 کے بجٹ سے یا 1,00,000 کے بجٹ سے ہی تھوڑے سے پیسے نکال کر کے ان کو راہ خدا میں خیرات کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اس مہنگائی کے دور میں. لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرا تو پھر بھی چولہا جلتا ہے، ہمسایہ تو غریب ہے، رشتہ داروں کے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں، یہ میرا دوست اس کی جاب چھوٹ گئی ہے، اس کا تو مسئلہ ہے. تو وہ جو احساس ہے اس کو، اور اس احساس کی وجہ سے 2 روٹیوں کی بجائے 1 کھا لیتا ہے، اور وہ گھی والی روٹی کی بجائے سوکھی روٹی کھا لیتا ہے، اور وہ سیر سپاٹوں کو چھوڑ کر کے کہتا ہے میں یہی اس ضرورت کے لیے لگا دوں گا، عمرہ کلوز کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں وہ پیسے یہاں صرف کر دوں گا. تو یہ جو اس کا صدقہ کیا ہوا ہے تو فرمایا کہ یہ افضل صدقہ ہے اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے. اللہ اکبر. نہ یہ کہ جب ٹانگیں لٹک جائیں، آنکھوں کی پتلیاں چڑھنے لگے تو وہ کہے کہ میرا سارا مال صدقہ کر دو. اگرچہ ایسا بھی بہت موقعوں پہ نہیں ہو پاتا، تو اس وقت کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارا حصہ ہے. تو جو ظاہر الغنا ہے یہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے. تو
تو آپ کے پاس جتنی توفیق ہے اس میں سے آپ کچھ حصہ متعین کریں۔ ظاہر ہے ایک آدمی 50,000 روپے مہینے کا کماتا ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تو 25-30 ہزار روپیہ دے ڈال، وہ 100 روپیہ بھی دیتا ہے، اس نے متعین کیا ہوا ہے، اس کی برکت اس کے باقی 49,000 کے اندر آ جائے گی اور وہ زہد الغنا والے صدقے میں شامل ہو جائے گا۔ اور جو یہ چکر کرتا ہے کہ میں یہ بھی 1,000 روپیہ بچاؤں گا اور یہ بھی کاروبار میں لگاؤں گا اور پھر میں بہت امیر ہو جاؤں گا، اور وہ ساری زندگی اسی چکر میں جب امیر ہوتا ہے پھر اس سے امیر، پھر اس سے امیر، پھر اس سے امیر، اور ساری زندگی دولت کی محبت اس کو پھر کچھ نکالنے ہی نہیں دیتی۔ صدقے کا فلسفہ کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے، حب دولت تلف می سازت زکات، زکات اور صدقے سے حب دولت ختم ہوتی ہے اور یہ مقصود ہے، ورنہ اللہ نے جس کو دیا ہے غریب کا حصہ، غریب کو ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا لیکن اس کو دے کے آزمایا ہے، اس کو غربت سے آزمایا ہے، یہ غربت میں پورا نکلتا ہے اور وہ اپنی دولت مندی کے امتحان میں پورا نکلتا ہے، وہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ اور اس نے یہ انسانوں کو آزمایا ہے، جانوروں کو تو نہیں آزمایا۔ پرندے اڑتے ہیں تو باغ میں ایک طرح کا کھانا سب کو مل رہا ہوتا ہے، اور مچھلیوں کو اور جو ہے وہ آبی مخلوقوں کو ایک طرح کا اپنی ضرورت کے مطابق مل رہا ہے۔ کبھی کوئی مچھلی امیر کوئی غریب تو نہیں ہوتی، کوئی پرندہ امیر اور غریب تو نہیں ہوتا، سب کا گھونسلہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ مکلف مخلوق نہیں ہے، انسان مکلف ہے، اس لیے اس کے لیے آخرت ہے، جنت دوزخ ہے، اس لیے اس کو آزمایا گیا ہے۔ اللہ امیر کو امیر رکھ کے آزمانا چاہتا ہے، غریب کو غربت سے آزمانا چاہتا ہے، تو اس لیے آپ کے ہاتھ میں جو بھی ہو تو آپ اس میں سے راہ خدا میں ضرور خرچ کیا کریں، آپ اس کا نتیجہ دیکھنا۔ بندہ کہتا ہے میں اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ زیادہ ہوں گے تو پھر میں خرچ کروں گا، وہ کہتا ہے خرچ کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ یہ امت خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، ان کی احسان مند ہے۔ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت راچوں ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیے، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر ہی، لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر میں ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر دیا، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے، بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، حد ہو گئی مزار کے ساتھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور ایسے نکل رہے ہیں مسجد نبوی سے تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے، تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے، تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھوں کا سردار کہا، ابو بکر فی الجنہ، جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پہ ہیں، 2 وزیر زمین پہ ہیں، آسمان پہ میرے 2 وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پہ اوپر میرے 2 جو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہر نبی کا صحابی عظمتوں کے معراج پہ ہے، لیکن جو شان حضور کے اس جان نثار کو دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ قرآن نے بھی کہا نا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ،
اللہ اکبر، دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر، جب وہ غار میں تھے، دو میں سے دوسرا، اس لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے، دو میں سے دوسرا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ساتھ رو پڑتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیں، ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر لے لیں، ایک نیکی غار والی مجھے دے دیں۔ تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ کوئی کم شان ہے؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی شانوں کے مالک۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا بال ہی ہوتا۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ سارے حضور کے صحابی عظمتوں کے معراج پر، لیکن ان کی شان ہی وکری ہے۔ کسی پنجاب شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اینا جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، اینا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ وہ عظمتوں کی کس معراج پہ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی سنین و غار و بدر و قبر، بدر کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی، اور کھیت اسلام کی کھیتی کے لیے ابر بہار کی طرح برسے اور سیراب کر گئے، اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقصوم